بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے ساتھ غزوہ خیبر کا تفصیلی تعارف بیان کروں گا۔ اس میں سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ غزوہ خیبر کب ہوا، تو یہ محرم الحرام کے مہینے میں 7 ہجری کو غزوہ خیبر ہوا۔ اس کے تحت قرآن کریم کی آیت شان نزول جس کو کہہ لیں، وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها فعجل لکم ہذہ، کہ وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا جن کو تم لوگے۔ بس مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ خیبر کی غنائم کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب حدیبیہ سے واپس ہوئے تو واپسی میں سورہ فتح نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے عموماً اور اصحاب بیت رضوان سے خصوصاً یہ وعدہ فرمایا کہ تم کو بہت سی فتوحات ہوں گی اور بہت سی غنیمتیں ملیں گی، اور بالفعل اس بیت رضوان کے انعام میں فتح خیبر دی، اور فتح مکہ جو اس وقت ہاتھ نہ لگی، سمجھ لو کہ وہ بھی مل ہی چکی ہے، اور آئندہ چل کر تم کو اور بھی فتوحات نصیب ہوں گی جن کا علم ہم کو ہے۔ تو یہ تھا غزوہ خیبر کب ہوا، محرم الحرام کا مہینہ تھا، 7 ہجری سال تھا۔ دوسرے نمبر پر آ جاتا ہے 5 قلعوں کی فتح۔ خیبر جو ہے وہ ایک پورا علاقہ تھا اور یہ قلعوں سے بھرا پڑا تھا، قلعے ہی قلعے تھے اس میں۔ تو 5 قلعے جو ہیں مسلمانوں نے فتح کیے خیبر کے اندر۔ خیبر میں جو ہے وہ یہودیوں کے متعدد قلعے تھے، یہود آپ کو دیکھتے ہی اپنے اہل و عیال سمیت قلعوں کے اندر محفوظ ہو گئے۔ آپ نے ان کے قلعوں پر حملے شروع کیے، یکے بعد دیگرے جو ہے وہ قلعے فتح کرتے جاتے تھے۔ تو 5 قلعے تفصیل تو لمبی ہو جائے گی، ان قلعوں کے نام جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ پہلا جو قلعہ فتح ہوا اس کا نام تھا قلعہ نعیم، دوسرا جو قلعہ فتح ہوا اس کا نام تھا قلعہ قموس، تیسرا جو قلعہ فتح ہوا اس کا نام تھا قلعہ صعب بن معاذ، چوتھا قلعہ حصن اللہ، حصن اللہ یہ چوتھا جو قلعہ تھا اس کا نام تھا، اور آخر میں 5واں جو قلعہ فتح ہوا وہ تھا وطیح اور سلالم۔ تو یہ 5 قلعے جو ہیں مسلمانوں نے یکے بعد دیگرے خیبر کے اندر فتح کیے۔ آگے تیسرے نمبر پر آ جاتا ہے فدق کی فتح۔ جب اہل فدق کو اس کی اطلاع ہوئی کہ یہود خیبر نے ان شرائط پر صلح کی ہے، تو ان لوگوں نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ ہماری جانوں کو امان دیا جائے، ہم تمام مال اور اسباب چھوڑ کر یہاں سے جلا وطن ہو جائیں گے۔ آپ نے اس کو منظور فرمایا اور محیصہ بن مسعود کے واسطہ سے گفتگو ہوئی۔ چونکہ فدق جو ہے وہ بغیر کسی حملہ اور فوج کشی کے فتح ہوا، اس پر نہ سوار لے جانے پڑے اور نہ ہی پیدل کوئی، اس لیے فدق خالص جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضہ اور تصرف میں رہا، اور خیبر کی طرح غانمین پر جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوا۔ آگے چوتھے نمبر پر زہر دینے کا واقعہ آ جاتا ہے۔ فتح کے بعد جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چند روز خیبر ہی میں قیام فرمایا۔ اسی اثناء میں ایک دن زینب بنت حارث جو بیوی تھی سلام بن مشکم کی، انہوں نے ایک بنی ہوئی بکری بطور ہدیہ آپ کی خدمت میں پیش کی اور اس میں زہر ملا دیا۔ آپ نے چکھتے ہی ہاتھ روک لیا۔ بشر بن برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں شریک تھے، انہوں نے کچھ چکھ لیا تھا۔ آپ نے فرمایا ہاتھ روک لو، اس بکری میں زہر ملا ہوا ہے۔ زینب کو بلا کر اس کا سبب دریافت کیا، اس نے اقرار کیا کہ بے شک اس میں زہر ملایا گیا ہے، یہ اس لیے ملایا میں نے کہ اگر آپ نبی برحق ہیں تو اللہ آپ کو مطلع کر دے گا، اور اگر آپ نبی کاذب ہیں معاذ اللہ تو لوگ آپ سے نجات پا جائیں گے۔ تو چونکہ آپ اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیتے تھے، اس لیے آپ نے اس سے کوئی تعرض نہیں فرمایا، یعنی کوئی بدلہ نہیں لیا اس عورت سے۔ لیکن بعد میں جب بشر بن برا بن معرور اس زہر کے اثر سے انتقال فرما گئے تو زینب وارثان بشر کے حوالے کر دی گئی،
اور انہوں نے اس کو بشر کے قصاص میں قتل کیا۔ آگے آ جاتا ہے مخابرہ 5ویں نمبر پر کہ مخابرہ کسے کہتے ہیں۔ تو جب خیبر فتح ہو گیا اور زمین اللہ اور اس کے رسول اور اہل اسلام کی ہو گئی، تو آپ نے ارادہ فرمایا کہ یہود حسب معاہدہ یہاں سے جلا وطن ہو جائیں، لیکن یہود نے یہ درخواست کی کہ آپ اس زمین پر ہم کو رہنے دیجئے، ہم زراعت کریں گے، جو پیداوار ہوگی اس کا نصف حصہ آپ کو ادا کیا کریں گے۔ آپ نے یہ درخواست جو ہم منظور کی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی صراحتاً فرما دیا کہ جب تک چاہیں گے اس وقت تک تم کو برقرار رکھیں گے، یعنی یہ جو کھیتی باڑی تم کرو گے ہماری اس زمینوں میں، تو یہ ہمارے اجازت پر موقوف ہے، جب تک ہم اجازت یا چاہیں گے اس وقت تک تم کرو گے، اور جب ہم چاہیں گے تو تمہیں یہاں سے جلا وطن کر دیں گے۔ تو اس طرح کا جو معاملہ ہے سب سے پہلے خیبر میں ہوا، اسی لیے اس معاملے کا نام جو ہے مخابرہ رکھا گیا، خیبر کی طرف نسبت کرتے ہو مخابرہ۔ آگے 6 نمبر پر جو ہے خیبر کے غنائم کی تقسیم کا معاملہ آ جاتا ہے۔ خیبر کی غنیمت میں سونا اور چاندی نہ تھا، بلکہ گائے، بیل اور اونٹ اور کچھ سامان تھا، اور سب سے بڑی چیز خیبر کے جو ہیں وہ زمینیں تھی اور باغات تھی۔ زمینات کے علاوہ جو سامان تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نص قرآنی کے مطابق غانمین پر تقسیم کر دیا، اور زمینیں جو ہیں ان کو فقط اہل حدیبیہ پر تقسیم کیا تھا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس نکالنے کے بعد زمین خیبر کو 36 حصوں پر تقسیم کیا، جن میں سے 18 سہام کو حصوں کو علیحدہ کر لیا، یعنی مسلمانوں کی ضروریات کے لیے مخصوص کر لیا، اور مجاہدین پر اس کو تقسیم نہیں کیا، اور باقی جو ہیں وہ 18 حصوں کو مجاہدین پر تقسیم کر دیا گیا، اور ہر حصے میں 100 کا حصہ مقرر کیا، جس کو حسب ارشاد خداوندی اصحاب حدیبیہ پر تقسیم کر دیا گیا۔ 7ویں نمبر پر آ جاتا ہے مہاجرین کی طرف سے انصار کے باغات کی واپسی کا معاملہ، کیونکہ ابتدائے ہجرت میں جب مہاجرین جو ہے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، تو مہاجرین کی اعانت اور امداد کے لیے انصار نے ان کو کچھ زمینیں اور باغات دیے کہ ان میں کام کریں اور خود بھی نفع حاصل کریں اور کچھ ہم کو بھی نفع دیں۔ تو جب خیبر کی فتح ہوئی اس کے بعد مہاجرین کرام اعانت اور امداد سے مستغنی ہو گئے، تو مہاجرین نے انصار کی زمینیں اور باغات جو ہیں اور جتنے بھی درخت تھے وہ سب جو ہے وہ واپس کر دیے۔ 8ویں نمبر پر آ جاتا ہے خیبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن چیزوں سے منع فرمایا، یعنی ممنوعات خیبر۔ تو چند چیزیں ایسی تھیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں منع فرما دیا۔ نمبر 1، اہلی گدوں یعنی گھریلو گدوں کے گوشت سے منع فرما دیا۔ دوسرے نمبر پر مال غنیمت جب تک تقسیم نہ ہو جائے اس کے بیچنے سے بھی منع فرما دیا۔ تیسرے نمبر پر لہسن یعنی کچا لہسن جو ہے اس کے استعمال سے بھی منع فرما دیا۔ چوتھے نمبر پر جو لحوم خیل کی اجازت دی، یعنی جو جنگلی گدھے ہیں ان کے کھانے کی اجازت ہے، اور فقہا کا اس میں بھی اختلاف ہے کہ جائز ہیں کہ نہیں اور کس حالت میں جائز ہیں۔ آگے 9ویں نمبر پر جو ہے وہ حرمت متع یعنی متع کی تحریم حرمت۔ بخاری و مسلم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں متع سے منع فرمایا، اور علاوہ اس کے قرآن کریم کی متعدد آیات سے بھی متع کی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ تو قرآن کریم کی آیت بھی تائید کر رہی ہے اس کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متع کو حرام قرار دے دیا تھا خیبر کے موقع پر۔ آگے 10ویں نمبر پر وادی قرا اور تیمہ کی فتح کا واقعہ ہے۔ تو خیبر کی فتح کے بعد جو ہے آپ نے وادی قرا کا رخ فرمایا۔ 4 دن کے محاصرے کے بعد جو ہے اس کو فتح کر لیا گیا۔ آپ کا غلام مدم آپ کا کجاوا اتار رہا تھا کہ ایک ناگہانی تیر آ کر لگا جس سے وہ شہید ہوا۔ لوگوں نے کہا کہ اس کو شہادت مبارک ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، خدا کی قسم جس چادر کو اس نے مال غنیمت میں سے چرایا ہے وہ آگ بن کر اس پر مشتعل ہوگی۔ ایک شخص نے آپ کو یہ کہتے سنا تو ایک جوتی کا تسمہ لے کر آیا۔ آپ نے فرمایا جوتی کا ایک تسمہ بھی خیانت کیا ہوا جو ہے وہ جہنم میں لے جائے گا۔
اور اہل تیمہ کو جب وادی قرا کی فتح کا حال معلوم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جزیہ پر صلح کر لی۔ تو یہ دونوں وادیوں کی فتح کا کچھ مختصر تعارف تھا۔ آگے آخری نمبر پر 11ویں نمبر جو ہے وہ اس میں لیلۃ التعریس کا واقعہ ہے۔ وادی قرا اور تیمہ کی فتح کے بعد آپ مدینہ منورہ واپس ہوئے۔ مدینہ کے قریب پہنچ کر ایک وادی میں رات کے آخری پہر میں آرام کرنے کی غرض سے تمام صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اترے تو اتفاق سے کسی کی آنکھ نہیں کھلی، یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو گیا۔ سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور گھبرا کر اٹھے اور صحابہ کو جگایا اور اس وادی سے کوچ کرنے کا حکم دیا کہ یہاں شیطان ہے۔ اس وادی سے نکل کر آپ نے نزول فرمایا اور بلال کو اذان کا حکم دیا۔ وضو کر کے صبح کی 2 رکعت سنتیں پڑھیں، بعد ازاں بلال نے اقامت کہی اور جماعت کے ساتھ صبح کی نماز قضا کی گئی۔ تو یہ غزوہ خیبر کا تفصیلی تعارف تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ کہا سنا گیا اس پر مجھے بھی آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔